السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے انسان ایک دفعہ مل لے تو دوبارہ ملنے کو پھر دل کرتا ہے۔ یہ ہمارے دوست احباب حسین محمد حسین، ان سر سے ملاقات کرنے کو بڑے دنوں سے دل چاہ رہا تھا، تو آج ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ ایسی شخصیت ہوتی ہیں جن سے دل کرتا ہے کہ بار بار ملا جائے، وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ حق سچ بات ہو سکے اور یہ پیغام حق سچ کا دوسروں تک بھی جائے۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، حق سچ کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم سر سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا تھا اور سر سے کوئی شعریں، کوئی دین کی باتیں، تاکہ ہم اپنے زندگی میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سر کیا حال ہے؟ طبیعت صحت خیریت ہے؟ آج سر ہمارا دل چاہ رہا تھا سخاوت کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات سخی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے کریم جو ہے وہ سخی کے معنی میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑا سخی تو اللہ تعالیٰ سبحان جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب کو نوازنے والا، دینے والا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، چاہے وہ جتنا بھی عبادت گزار۔ تو اس سے سخاوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ سر سخاوت کے فضائل و فوائد کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ سخاوت کے فضائل میں یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی سخاوت ہے، اس میں بخل تو ہے ہی نہیں۔ اس میں دیکھیں آپ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک پیالہ شہد کا دیں۔ جی سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اندر سے نہ ایک مشکیزہ شہد کا دے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ عورت شہد کا مشکیزہ لے کے چلی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے نوکر نے ان سے کہا کہ حضرت انہوں نے تو ایک پیالہ مانگا تھا اور آپ نے ان کو مشکیزہ دے دیا۔ جی جی۔ فرمایا فرمایا کہ انہوں نے اپنی شان کے مطابق مانگا، سبحان اللہ۔ جبکہ میں نے ان کو اپنی شان کے مطابق سخاوت کی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا، تو ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے اتنا کچھ ہی تھا جو ان کے بچوں کے لیے کافی تھا، ان کے اور اپنی اس کی بیوی کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان کی خاطر توازو کرنی ہے، تو بیوی بڑی دانش مند تھی، تو اس نے کھانا تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں رہ کے وہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے آئی، اور انہوں نے وہ چراغ جو تھا وہ بہانے سے وہ بجھا دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مہمان کے ساتھ ایسے بیٹھے منہ ہلاتے رہے تاکہ مہمان کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں یا۔ تو اس طرح انہوں نے مہمان کی خاطر توازی، یعنی اس سے یہ ہے کہ مسلمان کسی سے چھیننے کے چکر میں تو ہے نہیں، وہ اس کو دینے کے چکر میں۔ سبحان اللہ۔ سر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ سخاوت کے معاشرتی فوائد، بڑے لوگ جو سخی ہیں ان کو ترقی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، آپ اس پر کیا روشنی ڈالیں؟ بے شک میری اپنی ذاتی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جی جی کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے اندر سخاوت کا عنصر موجود تھا۔
तो वक्त गुजरने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि वो लोगों को झोलियाँ भर भर के देते हैं और फिर भी उनके पास खत्म नहीं है। सुभान अल्लाह। ये थी जी हमारी चंद लम्हों की मुलाकात जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा सखावत के बारे में। तो और इसके बारे में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा ज़रूर करें कि हातम ताई की जो सखावत थी वो बहुत मशहूर थी। तो किसी ने हातम ताई से पूछा कि आपने अपने से बड़ा भी कोई सखी देखा? उन्होंने कहा कि हाँ बहुत देखे हैं, अरब के जितने भी ये बद्दू हैं ये मुझसे भी ज़्यादा जो हैं वो सखी हैं। तो उसने पूछा कि वो कैसे कोई वाक़या? उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा ना जंगल में से गुजर रहा था तो वहाँ एक बद्दू के यहाँ मेहमान ठहरा रात के वक्त। जी जी। तो उसने ना मुझे मगज़, ये जो बकरी का मगज़ होता है ना, जी जी वो मगज़ खिलाया पका। जी तो मैंने मेज़बान से कहा कि मगज़ खाने के यार बड़ा मज़ा आया। जी तो वो समझ गया कि इनको मगज़ पसंद है। जी जी। तो सुबह के वक्त उसने जो है उसके पास 10 बकरियां थी, तो उसने 10 बकरियां ज़िबा करके सबका मगज़ पका के मुझे खिला दिया। सुभान अल्लाह। तो मैंने उससे कहा कि ये जो है आपके पास और भी बकरियां हैं? उसने कहा कि नहीं, मेरे पास यही बकरियां थी जिनका मैंने मगज़ कमाल निकाल के सखावत आपको कमाल दिया। सखावत कमाल। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स मुझसे भी ज़्यादा सखी। सुभान अल्लाह। ये देखें जी चंद लम्हों की मुलाकात में हमने हुसैन साहब से बहुत सारी दीनी बातें सीखी। इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल शौकत भाई के तवस्सुस से आपको बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ मिलते रहेंगे, इंशाअल्लाह मुलाकातें रहेंगी। तो यहाँ से हमने सीखा सखी देने वाले बन जाओ, देने वाले बन जाओ। वो मालिक ऊपर वाला हाथ देने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो मालिक आपको ऐसा नवाजेगा कि आप खुद बांटना शुरू कर देंगे। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।